گزر رہی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت 80,000 پوائنٹس پہ پہنچ گئی ہے، جو تاریخ کی بلند ترین شرح ہے۔ اس کا یہ ابھی ہرگز مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ پاکستان کے اور عالمی سرمایہ کار حکومت کے اس سمت پر اور حکومت کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ انٹرنیشنل ایجنسیز نے اپ گریڈ کر دی ہے، جو کہ کئی عرصے سے ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھی۔ یہ ایک ریورسل ہوا ہے اس ٹرینڈ کا کہ جو گراوٹ تھی اب وہ اوپر جانے کی سمت کی طرف چلی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے عوام جو ہوش ربا مہنگائی میں گرفتار تھے، حالیہ تخمینوں کے مطابق افراط زر کی شرح پہلی بار ڈبل فگر سے کم ہو کے سنگل فگرز میں 9.5% پر آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کا پورا ایکسلریٹر دبا ہوا تھا، وہ ایکسلریٹر سے پیر ہٹ گیا ہے۔ جو مہنگائی 38 اور 40% کی شرح سے جس میں اضافہ ہو رہا تھا، اس میں اضافہ ہونے کی شرح 9.5% پر آ گئی ہے، جس سے قیمتوں میں ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں حالیہ دنوں میں اسٹیٹ بینک نے ابھی تازہ ترین 2% پالیسی ریٹ کم کیا ہے، جس سے پاکستان میں کاروبار اور بزنس کو دوبارہ تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ وہ تمام اشاریے ہیں کہ جو ڈومیسٹکلی پاکستان کی ان اصلاحات کے نتیجے میں اثرات دکھا رہے ہیں جو حکومت نے شروع کی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو چین، جس کو پچھلی حکومت نے تقریباً مجبور کر دیا تھا کہ وہ سی پیک سے ہاتھ کھینچ لے، وہ دوبارہ سی پیک 2.0 یا سی پیک کے فیز 2 کے لیے پوری طرح آمادہ ہے، اور پاکستان کے ساتھ 5 نئے کوریڈورز شروع کرنے کے لیے اپنی حمایت کی یقین دہانی کرا چکا ہے، جس میں کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہوڈز، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین اکانومی اور کوریڈور آف اوپن ریجنل انکلوسیو ڈیولپمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سی پیک کو علاقائی بنیادوں پر سینٹرل ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کے ذریعے پھیلائیں گے۔ یہ ایک نیا ایمبیشس پروگرام ہے جس کے لیے پاکستان اور چین اب کمر بستہ ہیں کہ ہم ایک بار پھر سی پیک کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک نئی سپورٹ لائن بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی SIFC کے ذریعے ہمارے دوست ممالک نے تقریباً اگلے 5 سالوں کے لیے $27 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سعودی عرب نے $5 ارب، UAE نے $10 ارب، کویت نے $10 ارب اور آذربائیجان نے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ وہ ایکسٹرنل اپرچونٹیز ہیں کہ جو اب پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے اندر امن، استحکام، پالیسیز کے تسلسل اور مستقل اصلاحات کے ذریعے ان مواقعوں اور امکانات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کر تقریباً 1100 ارب رہ گیا ہے۔ یہ ہمارے کل اخراجات کا 4% ہے، جبکہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، جسے 2013 میں 340 ارب سے بڑھایا گیا تھا۔ گویا کہ 5 سالوں میں تقریباً 2.5-3% ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہوا، جس سے ہم نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ملک کے اندر مکمل کیے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جن میں انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، جن میں ہیومن ریسورس، ہائر ایجوکیشن کے منصوبے تھے، جس میں سی پیک کے منصوبے تھے۔ اور آج
بدقسمتی یہ ہے کہ 6 سال کے بعد بجائے یہ کہ ہمارا ترقیاتی بجٹ 2500 یا 3000 ارب کے قریب ہوتا، رینج میں ہوتا، وہ فقط تقریباً اسی سطح پر ہے جہاں یہ 6 سال پہلے ہم نے چھوڑا تھا۔ اور اگر آپ 2018 کی قیمت پہ اس کو لے کر جائیں تو شاید یہ آج کا 1100 ارب 2018 کے 400 ارب کے برابر ہوگا۔ کون ذمہ دار ہے کہ ایک 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کے 2/3 آبادی نوجوان ہے؟ ہم نے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، ملک میں تعلیم کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے، ایک ٹیکنو اکانومی بنانے کے لیے، ملک میں جدید معیشت کی بنیاد رکھنے کے لیے جو انویسٹمنٹس کرنی ہیں، جو ریسرچ کرنی ہے، اس کو کہاں سے فنڈز آئیں گے؟ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت نے جب 2022 میں حکومت چھوڑی تو یہ ترقیاتی بجٹ کا حجم تقریباً 700 ارب روپیہ تھا، یعنی کہ جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے اس سے بھی کم ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک ایسی پاکستان پر آفت رہی ہے کہ اس آفت نے نہ صرف یہ کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عوام میں جھوٹ کو پھیلا کر، نفرت کو پھیلا کر زہر گھولا ہے، بلکہ اب وہ ایک اینٹی اسٹیٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر آ رہی ہے۔ ابھی دنیا کی لیڈنگ لاجسٹکس کمپنی ڈینش کمپنی نے پاکستان کے پورٹ انفراسٹرکچر میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا میڈیا سیل اس $2 ارب کی سرمایہ کاری کو رکوانے کے لیے اور اس کمپنی کو ای میلز کرنے کی مہم چلانے پر لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے محروم رہ جائے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے امریکہ میں بھارتی لابی کے ساتھ مل کر کانگریس سے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ اسی طرح برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں جا کر پاکستان کی داخلی سیاست میں برطانوی مداخلت کا دروازہ کھولنے کے لیے وہاں پر صبح شام لابنگ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور ریاست میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے، وہ اینٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، جہاں ہم معیشت کے اندر اصلاحات لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کے اندر غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں تخفیف کی جا رہی ہے، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے اندر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح معیشت کا بہت گہرا تعلق جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ہے، چونکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ویتنام میں 28 ارب ڈالر کی ہے، جس کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ پاکستان 24 کروڑ کی آبادی کے ساتھ 1.5 ارب ڈالر لے رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عدالتوں سے ریکو ڈیک کی طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کوئی سرمایہ کار پاکستان کی طرف نہیں آئے گا۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم فورن انویسٹرز کو پاکستان میں راغب کرنے کے لیے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں وہ اصلاحات کریں کہ جس سے ملک کے اندر امن، استحکام اور کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے عمل میں کوئی رخنا نہ ڈلے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عدالتی فیصلے ہوئے جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس کو پراگندہ کیا، پاکستان کی پالیٹکس میں انسٹیبلٹی کا باعث بنے، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کے فیصلے ہوں، چاہے وہ آصف کھوسہ صاحب کے فیصلے ہوں، چاہے وہ دیگر حالیہ دنوں میں فیصلے ہوں۔ ایک وہ پارٹی کہ جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی تھی 4 سالوں میں، جس کے دور میں معیشت کی بنیادیں ہل گئیں، اس کو مکمل طور پہ عدالتی چھتری کی فراہم کی گئی۔ اور اس کی ایک مثال کیا ہے کہ جب پنجاب میں
50,000 بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کو عمران خان صاحب نے قتل کیا، غیر آئینی طور پہ عہدوں سے ہٹا دیا، اور ان اداروں کو کالعدم کر کے انہوں نے قتل کیا، تو سپریم کورٹ نے بہت ہی مجبوری اور لاچاری سے، پہلے ہائی کورٹ سنتا نہیں تھا، پھر مشکل سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پشاور کے کیس کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ کا ایشو لے کے چیف جسٹس صاحب کو دیا، تو گلزار صاحب کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا جس سے کہ انہیں بحال کیا گیا۔ 7 مہینے تک عمران خان صاحب کی اور بزدار صاحب کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتیوں کے نیچے روندا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلی، لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب یا بزدار صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہمارے فیصلوں پہ عمل درآمد کیوں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے۔ انہیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈیالہ جیل بھیج سکتے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کو ایسی دھمکیاں ملتی تھیں کہ ہم آپ کو ڈیالہ جیل بھیج سکتے ہیں، اور اس دور میں ہر قسم کی ایک انڈیمنٹی تھی اس حکومت کو، چاہے وہ جو بھی کرے اپنے مخالفوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالے۔ آج عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے لوگوں کو جیسے ایمان بالغیب ہوتا ہے، ان دیکھے کیسز کے اندر بھی ضمانت فراہم ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، ہماری پیشیاں مہینوں آگے چلی جاتی تھیں، ہمیں تو ان مقدمات میں ضمانت نہیں ملتی تھی جو ہم بھگت رہے ہوتے تھے، آنے والے مقدمات تو دور کی بات ہے۔ تو یہ 2 پیمانوں نے پاکستان میں بہت انتشار پیدا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، عدلیہ کسی معاشرے کی بیک بون ہوتی ہے، عدلیہ کے بغیر معاشرے میں لا آف جنگل ہو جاتا ہے، اور رول آف آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اور قانون کی عملداری سے معاشرے میں امن اور استحکام رہے۔ لیکن اگر ایسے فیصلے ہوں گے کہ جہاں ایک جماعت کو فائدہ دینے کے لیے آئین کو تبدیل کر دیا جائے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو الٹانے کے لیے آئین کی ایک ایسی تشریح کی گئی کہ جس پر امریکہ سے لے کر جاپان تک تمام قانون دان انگلیاں دانتوں میں دبا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کون سا فیصلہ ہے، کس طرح کوئی عدالت آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کی جورسڈکشن کے اندر انکروچ کیا گیا۔ آئین بنانا، آئین تبدیل کرنا پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت بچانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو بھی تبدیل کر دیا، جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سیاست شاید جیسے مختلف اداروں میں عمران خان صاحب نے انہیں پولیٹیسائز کیا اور کرنے کی کوشش کی، شاید یہاں پر بھی وہ کسی درجے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جنہوں نے مستقل پاکستان کو ایک ہیجان میں اور بے یقینی میں رکھا۔ دوسری طرف عوام کی فرسٹریشن ہے کہ مقدمے ان کے نسل در نسل چلتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو پھانسی پا گئے اور بعد میں پتہ چلا، یا وفات پا گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم معاشی اصلاحات کریں وہاں ہم ملک کے نظام انصاف کو بھی آئین کے مطابق اپنا آزادانہ کردار ادا کرنے کے لیے ایسی اصلاحات دیں جس سے ملک کے اندر اداروں کے درمیان ہارمنی ہو، تمام ادارے اس ملک کے آئین کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک میں استحکام کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور کسی بھی ادارے سے کسی قسم کی کوئی سیاسی عملداری یا مداخلت کا دروازہ بھی بند ہو، اور یہ تمام عمل شفاف طریقے سے ہو تاکہ پارلیمان، عدلیہ اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو